بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بڑی اسٹریٹجیکل گیم ہے دنیا کی. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں. آپ اس کے پروٹوکول دیکھیں دشمن کے. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہیں اور کروڑوں لوگ گھروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہو لعب. تم اپنی زندگی کو کھیل کود میں، اسپورٹس بری نہیں ہے، یعنی اسپورٹس باڈی کے لیے اچھی ہے، لیکن پروٹوکول دیکھیں آپ اس کے، کیسا پوری دنیا کو اس نے کیا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا آج تک؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں بہترین مذہب ہے دنیا کا اسلام. What we have protocols. ہم کہاں، ہم ملکی سطح پہ what we are creating، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کیا بنایا آج تک کہ دنیا کو بولیں گے بھائی ہم لوگوں نے بھی کچھ بنایا. وہ ایٹم بم کسی نے بنایا تھا، وہ ہم اسی پہ ناز آئے ہیں بس آج تک. وہ بھی نہ ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہونا تھا آج. وہ بھی جنہوں نے بنایا بیچاروں کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا، محسن ملتوں کے ساتھ بھی ہم پتہ نہیں کیسے ہیں. What we created now. آج ہمارے پاس اگر ہم اس سیکٹر میں بھی دیکھیں تو what we have defensive system. کیا ہمارے پاس لیٹسٹ ہے آج؟ کیا ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ چلے جائیں آپ. اب ہم اچھا کپڑا بنا سکتے تھے، ہم اچھا کپڑا بناتے تھے. جب دھاگے کو نکلنے دیا گیا پاکستان سے، سارا سیکٹر اٹھ کے بنگلہ دیش چلا گیا. کہیں آپ نے کیوں اپنا دھاگا ملک سے نکلنے دیا؟ دنیا کا برانڈ آپ کے اوپر جھکا ہوا تھا. کون بتائے گا یہ جو بہرحال نہ جن کو دنیا کا پتہ نہ زندگی کا پتہ، ان کو جب آپ حکمراں بنائیں گے تو وہ ایسے فیصلے کریں گے آپ کے ساتھ. تو آج ہمیں ہر سیکٹر میں عزیزان محترم ضرورت ہے، اور اگر یہ ہم نے کیا تو پھر ہم امام تک پہنچیں گے. امام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. بس ایک آخر میں ایک ابدال کا واقعہ آپ کی خدمت میں، کہ ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت توسل کیا، سب دروازے کھٹکھٹائے، سب زیارتیں کر لیں، نہیں. آخر میں بہرحال وقت کے امام سے متصل ہوا. بہرحال اسے پیغام دیا گیا فلانے شہر میں جاؤ، فلانی جگہ فلانی دکان ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کرے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا غالباً تبریز کا واقعہ ہے یا شیراز کا، یہ وہاں پہنچ گیا. جب اس نے پوچھا، دیکھا ایک چھوٹی سی دکان ہے جو تولائیاں سیتا ہے، یہ جو آپ لحاف وغیرہ کر اس کو سیتا ہے، چھوٹی سی دکان. یہ پہنچا، یہ جیسے ہی آیا اس نے اس کے نام سے پکارا اس کو اور کہا کہ جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی. کہہ رہا کیا مطلب؟ کہہ رہا ہاں یہ مشکل تھی نا، ہو گئی، جاؤ. اس نے بولا میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر تو رکوں، اگر آپ اجازت دیں. کہتا ہاں رک جاؤ. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص اتنا سادہ کیا ہے اس میں کہ امام نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے. کہا میں نے رات گزاری. اس نے کہا دیکھو میرا دسترخوان کوئی بہت بڑا نہیں، تو روٹی اور دہی کھاتا ہوں. تو کہا میں نے کھائی، میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا کبھی. پھر میں رات ہوئی تو میں نے کہا دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر. مجھے یہ بتاؤ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا بھائی چھوڑو تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا تم جاؤ. کہہ رہا نہیں. کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے یہ آپ راز بتائیں. تو کہتا ہے کہ بہرحال میری یہی چھوٹی سی دکان. کہہ رہا ہے سامنے میرے اس ٹائم پہ جو حاکم تھا وہ غاصب تھا، ظالم تھا. اس کا کوئی افسر تھا، اس کا جو نگہبان تھا وہ ایک لڑکا، وہ آتا تھا میرے پاس. اس نے مجھے کچھ گندم دی تھی یا پیسے دیے تھے. کہا کہ میں اس ظالم حکمراں کے ایک ملازم کی نوکری کرتا ہوں، میں اس کی گھر کی گندم نہیں کھانا چاہتا، مجھے تم روٹی بنا دیا کرو، میں تمہارے پاس کھاؤں. کہا وہ کرتا رہا. ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میں شاید کچھ دن نہ آ پاؤں. کچھ دن گزرے، وہ مریض ہو گیا، میں پریشان ہوا. میں جب گیا تو دیکھا اس کو مسجد میں پایا.
مسجد میں بیمار تھا، اس نے بولا کہ تھوڑے دنوں بعد تمہارے پاس 2 لوگ آئیں گے، ان 2 کے ساتھ آ کر میرا غسل کفن کا انتظام کر دینا، میرا وقت قریب آ گیا۔ اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہاں ایسی۔ یہی ہوا، کچھ دنوں بعد 2 لوگ آئے جسے یہ نہیں جانتا تھا، اسے لے گئے، اس کا غسل کفن کا انتظام کیا۔ رات گزری، کہتا ہے ان 2 میں سے شخص میرے پاس آیا، کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ کہا میں ان کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور ایک ایسی وادی میں آیا کہ اس سے پہلے میں نے وہ ہریالی، وہ نور نہیں، جبکہ میں یہیں کا رہنے والا تھا۔ کہ جب وہاں گیا تو ایک کوئی بزرگ شخصیت، نورانی شخصیت ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس لڑکے کی نوکری تھی نا، وہ اس کو دے دو۔ تو میں نے ایک دم کہا کہ مجھے وہ نوکری نہیں کرنی ہے وہ جو کرتا تھا۔ کہہ رہا ہے نہیں، اس کی جو نوکری تھی، وہ وقت کا امام اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اپنی نوکریاں بانٹتا ہے، اور عادی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عادی لوگ ہیں، کچھ لوگ 30 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 300، یہ نارمل لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس کا انتخاب، کہا مجھے امام نے انتخاب کیا اور وہ دن ہے، اور میں امام کی نوکری، یہ جو تمہارا کام تھا یہ بھی اسی نوکری کا حصہ تھا جسے میں نے انجام دیا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا، نو میٹر آپ کوئی بھی ہو، امام آپ کا انتخاب امام نے کرنا ہے۔ اپنے اندر صلاحیت ایجاد کریں، انشاءاللہ امام جو ہے وہ ہم سب کا انتخاب کریں۔ صلوات بھیج دیں محمد و علیہ